زبان سے آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جھوٹ بول رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے تھے جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ بزبان حال عملا فعلا اللہ سے زیادہ آپ غیروں کو پیار نہیں دے رہے ہیں، احترام، عزت، دبدبہ، روب، سب وہ تمام صفات یا وہ تمام حقوق جو صرف اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں جب آپ غیروں کو دے دیتے ہیں تو آپ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر قواعد کی دنیا میں آ جاتے ہیں۔ دوسری بنیاد پھر قواعد کی وہ ہے ضد، سرکشی، بغاوت۔ فرقہ واریت کی بنیادیں دو ہیں، ایک تو جہالت ہے، جیسے میں سے پہلے ایک جہالت کے 10 کرشمے آپ کو بتاتا ہے، یہ عام لوگوں کے سابق آتی ہے، لیکن اہل علم کے فرقہ واریت کی جو اصل بنیاد ہے وہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم۔ انہوں نے جب جو تفرقہ کیا ہے، فرقہ واریت کی ہے، علم حاصل ہو جانے کے باوجود تو اس لیے کی ہے کہ ان کی آپس میں سرکشی ہے، ضد ہے۔ ابھی وہ آدمی زندہ ہے جنہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا، واقعے کو ذرا غور سے سن لیں۔ مولانا قاضی رشید احمد صاحب، خطیب جامع مسجد بہاولپور، میرے استاد، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ واقعہ یہ سنایا کہ رحیم یارخان خانپور کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک بہت مشہور عالم مولانا غلام محمد کا نام ہے، انہوں نے بہاولپور میں درس قرآن دیا۔ اس درس قرآن میں نواب بہاولپور بھی شامل تھے، بڑے بڑے افسران اور نوابی خاندان، شاہی خاندان سب موجود تھے، اور ان کو خصوصاً درس کے لیے بلایا گیا۔ اب نواب صاحب مرحوم مغفور علم سے تو قابل تھے، ان کا ایک بہرحال حافظ قرآن تھے، نواب صاحب حکومت خانہ حافظ قرآن تھے، لیکن قرآن مجید کے انتظار میں کچھ نہیں سے آگا سمجھا نہیں۔ تو ایک خاص مسلک کے وہ قائل تھے، اور اس مسلک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر قرار دینا جرم تھا، کفر تھا۔ اب نبی صاحب آئے اور انہوں نے درس دیا، اور آیت کا تلاوت فرماتے ہیں سورہ الکہف، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ ترجمہ فرماتے ہیں قل اے نبی لوگوں کو بتا دیں، انما انا کہ بے شک میں نہیں، بشر مثلکم تم جیسا بشر، یوحی الی تو نہیں جاتی، نبی بشر کو نہیں۔ انما انا بشر، یہ ماں انہوں نے مائے نافیہ بنا دیا، نہیں چست بڑی واہ واہ ہوئی، بڑے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تھے۔ حاجی رشید احمد صاحب مدنی کہتے ہیں قیصر صاحب ابھی حیات میں اس لیے تمام دے رہا، انہوں نے مجھے خود سنایا۔ قیصر صاحب کہتے ہیں کہ میں بہرحال ابھی طالب علم تھا، تو
درس کے بعد میں حضرت کی خدمت میں لوگ پاؤں گھوم رہے تھے، ان کے لوگ جمعہ سے فارغ ہو گئے تھے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے حضرت آپ نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، یہ ترجمہ آپ سے پہلے بھی کسی بزرگ نے کیا ہے یا اس ترجمے کی کوئی سند ہے آپ کے پاس؟ ہاں بڑی اہم سند ہے۔ میں نے کہا بتا دیں، کہنے لگے ایسا اب نہیں، تم دوپہر کو آ جاؤ، کھانا کھانے سے فارغ ہو کے دوپہر کو آ جاؤ۔ دوپہر کے بعد پھر حاضر ہو گئے، تو حضرت کے آرام کا وقت تھا، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تنہا تھے اس وقت۔ تو کہنے لگا آپ کو کیا سوال ہے تمہارا؟ میں نے سوال دوہرا دیا کہ حضرت آپ نے اس آیت کا یہ ترجمہ کیا ہے اور اس کی تو عربی زبان میں کوئی 1% گنجائش نہیں نکلتی، آپ نے ترجمہ کیا اس کی سند کیا ہے؟ کہیں گے سند پڑھ لو گے سمجھ لو گے؟ میں نے کہا جی میں طالب علم عربی پڑھ لو گے، عربی والی سند نہیں، دیسی سند ہے وہ، تو سند میں دکھا دوں گا؟ انہوں نے لیتے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی قمیص انہوں نے اوپر اٹھائی، پیٹ کو ننگا کیا اور پیٹ کو یوں ہاتھ کرنے کے لیے سند ہے۔ میرے سامنے یہ سند ہے، اسی وجہ سے سند نہیں ہے تمہارے پاس کوئی، اگر یہ آپ کی سند ہے تو بحث گنجائش نہیں اسے ختم ہو۔ یہاں پہ میرا ایک کلیگ عربی پڑھا لکھا، اس نے بھی حرکت کی ایک لکھتے، کہنے لگے یار اس کو اگر میں نافیہ بنا دیا جائے تو کیا خراب بات ہے؟ انما انا بشر مثلکم۔ میں نے پہلی بات یہ کسی عرب کے سامنے تو میں نے یہ حرکت کی نہ، کسی بچے کے سامنے جوتے مارے مارے نہ، اہل زبان کی اپنی زبان ہے، اس کا ایک ہی مفہوم نکلتا ہے، اور میں نے کہا قرآن مسئلہ نہیں ہے، اور مسئلہ قرآن جو ہے اس کو پتہ تھا کہ تو جدید جاہل پیدا ہو گے، اللہ تعالیٰ کو خبر تھا، تو اللہ نے ایک ایسی آیت نازل کر دی جس میں کوئی ماں ہے نہیں، وَهَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، اور یہ تیری ماں ہے بھی نہیں، یہ تیری ماں نے تمہیں نقصان پہنچایا ہوا ہے بھی نہیں، وَهَلْ كُنْتُ تیری ماں ہے اس میں نہیں، وَهَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، اور کیا میں ہوں سوائے بشر کے اور رسول کے کچھ اور؟ آدمی اگر بات کو بگاڑنا تو جا کے اس کا مفہوم یہی بنا کے چھوڑنا ہے، اس کا کوئی علاج، اس کو مریم بینہما کہتے ہیں۔